اسلام میں اولاد کی تربیت پیدائش کی بات فکر نہیں ہوتی ہے، اس کے پیدا ہونے سے پہلے اس کے لیے صحیح ماں کا انتظام وہاں سے ہوتی ہے شروع، یاد رکھیے۔ تو سب سے پہلے نیک بیوی کی تلاش یا نیک بہو کی تلاش، گھر کا اگر ذمہ دار ڈھونڈ رہا ہے تو نیک بہو کی تلاش کریں گا، خود فرد انسان ڈھونڈ رہا ہے تو وہ نیک بیوی کی تلاش کریں گا۔ سب سے پہلا کام اولاد کی تربیت میں اس کا حق ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس ایک مرتبہ ایک نوجوان کا واقعہ ہوا کہ اس کے والد نے اس نوجوان کو کھینچ کر عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس لگا، امیر المومنین میرا بیٹا میرے حقوق نہیں دیتا، میرے ادھیکار، میرے رائٹس نہیں دیتا ہے، نصیحت کیجئے، واعظ کیجئے، اسے سمجھائیے۔ امیر المومنین کچھ بولنے سے پہلے اس لڑکے نے کہا، امیر المومنین ایک منٹ رکیے، ذرا رکیے، پہلے یہ بتائیے میرے والد کے مجھ پر کیا حق ہے، اس سے پہلے یہ بتائیے میرے کیا حق تھے میرے والد پر۔ اور سوال فطری تھا، پہلے اولاد تو بعد میں آتی ہے، تو ظاہر تو اس کے پہلے حق ہوتے، جب بڑی ہوتی تو والدین کی دیتی۔ تو امیر المومنین نے کہا اولاد کا پہلا حق یہ ہے کہ اس کے لیے نیک ماں کی تلاش کی جائے، دوسرا حق یہ ہے کہ اس کا اچھا سا نام رکھا جائے، تیسرا حق یہ ہے کہ اس کی صحیح سے تربیت کی جائے، پڑھایا اور لکھایا جائے۔ تو اس لڑکے نے کہا امیر المومنین جو میرا والد میری کمپلین لے کر آیا، شکایت لے کر آیا ہے، سب سے پہلے اس نے میرے نیک ماں کا انتخاب نہیں کیا، ایک مجوسیہ سے اس نے شادی کی، دوسرا میرا نام جو میرا حق تھا دوسرا کی اچھا رکھے، میرا نام گبریلا رکھ دیا۔ گبریلا سمجھتے ہیں؟ وہ گوبر کے اندر کیڑا ہوتا ہے ایک بڑا کالا، وہ گوبر جمع کرتا رہتا ہے، میرا نام صحیح نہیں رکھا، اور میری تعلیم اور تربیت میں اس نے جو ہے کوئی محنت اور مشقت نہیں۔ تب امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے جو ہے فرمایا اور کہا کہ تم اپنی اولاد کا حق نہیں دیتے ہو، اور اولاد بڑی ہونے کے بعد جب تمہارے حق نہیں دیتی تو مجھ سے آ کے حقوق مانگتے ہیں اس کے۔ سمجھ رہے بات کو؟ تو اولاد کا پہلا حق شروع ہوتا ہے، تربیت کا پہلا مرحلہ، فرسٹ سٹیج اس کی پیدائش کی بات سے نہیں، اس بات کو خاص دھیان دے، وہ ہے نکاح کے لیے صحیح لڑکی کا انتخاب، صحیح لڑکے کا انتخاب، صحیح بہو کا انتخاب، صحیح داماد کے انتخاب سے شروع ہوتا ہے۔ اس لیے کہ ایک دیندار لڑکی ہی اپنے اولاد کو دین سکھائیں گے، ایک دیندار باپ ہی جو ہے، لڑکا جو باپ بنے گا وہی اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دے گا۔ اب یہ مرحلے کو چھوڑ کر آپ کہیں گے آپ کیسے ہمارے بچوں کی تربیت کریں، تو آپ اگر پہلی سٹیپ میں گر جائیں گے تو باقی کا کیا ہوگا؟ دینداری کو اپنے نکاح میں ترجیح دیجیے۔ ہم کہاں دینداری کو اپنے نکاحوں میں آج ترجیح دے رہے ہیں؟ تمام چیز دنیا داری والا معاملہ ہوتا ہے، لڑکی پسند کرنا ہے دنیا داری، لڑکا پسند کرنا ہے دنیا داری، دینداری کو سب سے پہلے ترجیح دیجیے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت کر فرمایا، لوگ عورتوں سے 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح کرتے ہیں، متفق علیہ روایت ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ لوگ عورتوں سے 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح کرتے ہیں۔ پہلا ولی مالیہا، اس کے مال کو دیکھ کر لوگ نکاح کرتے ہیں۔ دوسرا ولی جمالیہا، اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر لوگ نکاح کرتے ہیں۔ ولی حسبیہا، اس کے ننیال اور ددیال خاندان کو دیکھ کر نکاح کرتے ہیں۔ ولی دینہا، اور چوتھی چیز دنیا کے اعتبار سے لوگ کیا کرتے ہیں؟ آخری میں چوتھی چیز دینداری دیکھ کر جو نکاح کرتے ہیں۔ اے مسلمان نوجوانوں، تمہارے ہاتھ مٹی لگو، تم دینداری کو لازم جانو نکاح میں۔ دینداری سب سے افضل ہے نکاح میں، یاد رکھیے۔ آج دینداری کو ہم کوئی ترجیح نہیں دے رہے، یاد رکھیے، جس کے نتیجے میں اولاد کی تربیت پھر کہاں سے ہونے والی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری بات کی حدیث کے اندر، اور آپ نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، الدنیا کلھا متاع، دنیا جمع کرنے کی چیز ہے، وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، اور اس میں سب سے بہترین سامان یا چیز جو ایک انسان کو مل جاتی ہے وہ نیک بیوی ہے، اس سے بہترین کوئی چیز نہیں ہے دنیا میں نیک بیوی سے۔ تو سب سے پہلا کام اولاد کی تربیت میں کیا کرنا ہوگا؟ نیک بیوی کا انتخاب، نیک شوہر کا انتخاب، نیک بہو کا انتخاب، نیک داماد کا انتخاب۔ اب جب 2 نیک لوگ ملیں گے تو نسلیں نیک ہوں گی، جب 2 بد لوگ ملیں گے تو نسلیں بری ہوں گی۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس امت کو نکاح کی اس نے اجازت دی، بلکہ حکم دیا، ورنہ دیگر قوموں میں یہ ہوتا ہے نیک لوگ شادی نہیں کرتے اور ان کی نسلیں کم ہوتی ہے، برے لوگ نکاح کرتے ہیں اور وہ بڑھتے جاتے ہیں۔ ایک انسان نیک بن گیا اب وہ شادی نہیں کر سکتا۔ اسلام میں ایک انسان نیک ہے، نکاح کر سکتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے نیک لوگ آگے بڑھیں گے، ورنہ دوسری قوم میں نیک لوگ ختم ہو جاتے ہیں اور برے لوگ بڑھتے جاتے ہیں۔ تو بہرحال سب سے پہلا مرحلہ جہاں سے تربیت کی ابتدا سٹارٹ ہوں گی وہ مرحلہ ہے، وہ ماں کے انتخاب سے شروع ہوتا ہے، اس کو سب سے پہلے ہم دھیان دیں۔ دوسری چیز جو دوسرا اسٹیپ رہے گا ہمارا اولاد کی تربیت میں وہ یہ ہے کہ جب نکاح ہو جائے جو دینداری کی بنیاد پر ہو، اس کے بعد والدین نیک اولاد کی اللہ سے دعا کرے، اس کا بھی بڑا تاثیر اور اثر ہوتا ہے۔ کس چیز کی دعا کرے؟ نیک اولاد کی والدین اللہ سے دعا کریں۔ افسوس کی بات یہ ہے بہت سے لوگ نکاح کرتے ہیں لیکن کبھی نیک اولاد کی دعا نہیں کرتے ہیں۔
نیک اولاد کی دعا کرنا یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے نکاح کے بعد، لیکن آج ہم دعائیں نہیں کرتے ہیں. تو یہ بڑا اہم عمل ان کی تربیت کا حصہ ہے. یہ ابھی دنیا میں آئے نہیں ہیں، لیکن یہیں سے شروع ہوتی ہے تربیت ان کی کہ نیک جو ہے اولاد کی جو ہے دعا کریں. ہمارے پاس تو عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ اگر نکاح کے بعد اولاد نہ ہو تو لوگ مختلف قسم کے شرک اور بدعت میں لگ جاتے ہیں. ایک تو یہ پارٹ ہے، اگر اولاد نہ ہو تو مختلف قسم کے شرک اور بدعت میں لگ جاتے ہیں. اندازہ لگائیے جو اولاد شرک اور بدعت کے بنیاد پر وجود میں آئیں گی وہ اولاد کہاں سے اللہ کی توحید پر چلنے والی ہوں. شرک اور بدعت میں لگ جاتے ہیں. اور دوسرا ایک عجیب حال رہتا ہے اس امت کا کہ جب کسی کا نکاح ہو جاتا ہے بس ہر تھوڑے دن کو گڈ نیوز کب ہے، گڈ نیوز کب ہے. اب وہ بیچاروں کی کیا پلاننگ ہے، ان کی کیا مصیبتیں ہیں، ان کی کیا پریشانیاں ہیں، سب کو گڈ نیوز ہی چاہیے بس. اور ہر کوئی دوسرے سے گڈ نیوز کب ہے، گڈ نیوز کب ہے. اور وہ پریشان بیچارے آپس میں کہ ہم تو کوشش کر رہے ہیں بھائی لیکن اللہ نہیں اولاد دے رہا تو اب ہم کیا کریں. اور ذہنی طور سے وہ پریشان ہو جاتے ہیں. تو یہ سب سے پہلے اس نہیں بلکہ یہ دعا کرے کہ اللہ نیک اولاد عطا فرما. اچھا اولاد کی نیکی کی دعا تو نہیں ہوتی ہے، جو کچھ دعا ہوتی ہے کیا ہوتی ہے ہمارے پاس، نکاح ہو گیا کسی کا، بوڑھی عورتیں ہوتی ہے گھروں میں، وہ دعا دیتی ہے اللہ تم کو چاند سا بیٹا دے. کیسا بیٹا چاہیے ہونا بھی تو چاند سا. اگر میں کہتا ہوں اللہ نے واقعی میں دعا سن لی تو ایک تو گول صورت کا پیدا ہوں گا اور اتنا چمکدار کوئی انسان ہوگا تو کوئی پسند کرے گا اس کو، دھبے والا اور اس ایک دم چمکدار. اور وہ بھی چاند سا کیا چاہیے، بیٹا ہی چاہیے. ہے نہیں ہے یہ بات عام. دعا کیا کرنی چاہیے اولاد کے لیے، کیسی اولاد کی دعا کرنی چاہیے. آئیے وہ دعا ہم دیکھتے ہیں. سورہ صافات سورہ نمبر 37 آیت نمبر 100 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دوسرا نکاح کیا چونکہ آپ کو پہلی بیوی سے اولاد نہیں تھی تو دعا کی اور فرمایا ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ نیک اولاد عطا فرما. یہ ہے دعا. لڑکا ہو لڑکی ہو، گورا ہو ٹھیک ہے یا کالا ہو، جو ہے جس طرح سے صحت مند ہو بیمار ہو لیکن نیک ہونا اللہ اصلہ. یہ صالح اولاد عطا فرما. صالح اولاد کی دعا کیجیے، نیک اولاد کی دعا کیجیے. اس لیے کہ بہت سی بار اولادیں تو جو ہے ہو سکتا ہے جیسی دعا کری چاند جیسا بڑی خوبصورت ہو جائے لیکن اگر اس میں گن نہ ہو اچھے تو کیا فائدہ. ایک طرف دیکھیے آپ ادھر ابو لہب ہے جس کے تعلق سے روایت میں آتا ہے کہ اسے کسی بیٹے کا نام لہب نہیں تھا لیکن اتنا گورا چٹا تھا، عرب تھا کہ جب خوش ہوتا یا غصے میں آتا تو آنکھ کے انگارے جیسا لال ہو جاتا. لہب آنکھ کے انگارے کو کہتے. تو ابو لہب فائدہ ہے اس کی اس گوری چمڑی کا کچھ. اور وہاں بلال ہے جو حبشی ہے، نسلن جو ہے وہ جو ہے ابیسینین ہے، حبشی ہے، غلام ہے. دیکھنے کے اعتبار سے روایت میں آتا ہے چپٹے ہیں، گال چپٹے ہیں، ہونٹ موٹے موٹے ہیں، کالے ہیں، لیکن بلال جنت میں جائیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جب معراج میں گیا تو بلال تمہارے چپلوں کی کھڑاؤں کی آواز میں نے جنت میں سنی. تو بلال جنت جائیں گے. ابو لہب کا تو اعلان ہو گیا دنیا کے اندر. تو اصل چیز نیکی ہے، نیکی کی دعا. تو یہ دعائیں اثر رکھتی ہے، اولاد کی تربیت کا مرحلہ ہے. دوسرا ہم دیکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام اولاد کی دعا کرتے ہیں. سورہ غافر سورہ نمبر 40 آیت نمبر 14 میں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. اے اللہ مجھے اور میری ذریت کو نماز کا پابند بنا، نماز قائم کرنے والا بنا. اولاد پیدائش سے پہلے نیک اور نماز قائم کرنے والے اولاد کی دعائیں ہو رہی ہیں. اسی طرح زکریا علیہ السلام نے جب دعا کی اولاد کی سورہ آل عمران سورہ نمبر 38 میں اللہ نے فرمایا کہا رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما. تو نیک اولاد کی دعا ہو، نکاح کے لیے نیک لڑکی کا انتخاب، اس کے بعد اولاد کے لیے نیک ہونے کی دعائیں کی جائے. دوسرا اسٹیپ. تیسرا مرحلہ جو ہمیں کرنا ہے، تیسرا اسٹیپ اولاد کی تربیت میں وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اسلامی طریقے سے اولاد کا استقبال ہوگا جب وہ دنیا میں آئیں گی. ہمارے پاس جب اولاد اللہ دے دیتا ہے، عطا فرما دیتا ہے، اس کا استقبال غیر اسلامی رسومات سے ہوتا ہے. جس کام کی شروعات ہی غیر شرعی ہو اس کا خاتمہ کیسا ہوگا اندازہ لگا لیجیے. غیر اسلامی رسومات سے ویلکم کرتے اپنے چلڈرنز کو، اپنے بچوں کو ہم لوگ اس دنیا کے اندر. اسلامی رسومات سے ویلکم کیجیے. اور اسلامی رسومات کیا ہے ویلکم کرنے کے؟ کہ جب بچہ پیدا ہو تو کسی نیک انسان کے پاس اسے لے جایا جائے، وہ کھجور چابیں گا اور اس کے منہ میں جو ہے ڈالیں گا. اس کے بعد جب 7 دن ہو جائے، 7 دن اسلامی اعتبار سے 7 دن ہو جائے تو 7ویں دن اس کے لیے عقیقہ کیا جائے، اس کا اچھا سا نام رکھا جائے ٹھیک ہے، اور اس کے سر کے بال نکالے جائے اور ان بالوں کے وزن کے برابر سونا چاندی یا روپیہ تقسیم کیا جائے. اور ایک عمل صحابہ سے ملتا تھا، جب سر کے بال نکالتے تو دودھ میں زعفران ڈال کر وہ سر کے اوپر لگایا کرتے. یہ سب کرنا ہے. اب ہمارے بچوں کا ویلکم کیسے ہوتا ہے؟ کیسے ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے چھٹی 6th ڈے پروگرام، ایگزیکٹلی شریعت کے بتاوے 7ویں دن سے 1 دن پہلے ہوتا ہے، لیکن شریعت جو بتاتی 7ویں دن نہیں ہوتا ہے. چھٹی کی ایک کوئی رسم ہوتی ہے، آپ کے پاس پتہ نہیں الگ ہوتی ہوں گے لیکن ہوتی ہے ہر جگہ.
پوری عورتیں جمع ہوتی ہے، وہ دیا جلاتی ہے، اس پہ کچھ کاجل جمع کرتی ہے، چھوٹے چھوٹے برتن بچی ہو تو لا کے دیا جاتے ہیں، لڑکا ہو تو کچھ تحفے تحائف دیے جاتے ہیں. یہ چھٹی ہوتا ہے. اور اس کے بعد 40ویں دن ایک پروگرام ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں چلا. بڑے دھوم دھام سے وہ چلائے آ جائیے، چلائے آ جائیے، کارڈ بھی تقسیم ہوتے ہیں، ہال لیا جاتا ہے. جس بچے کا ویلکم غیر شرعی بنیادوں پر ہو رہا ہے، جس کا ویلکم 7th ڈے ہونا چاہیے تھا، 7ویں دن جو عقیقہ ہونا چاہیے تھا، نام، وہ تمام چیز چھوڑ کر ہم غیر اسلامی رسومات اپناتے ہیں. پھر بولتے ہیں اللہ یہ بچے ہمارے بے دینی کیوں ہو جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ نے تو شروعات ہی ان کی بے دینی سے کی. کوششیں اثرات رکھتی ہے اپنے اندر، یہ بات طے ہے نا. کوششیں اثرات رکھتی ہے، بات طے ہے نا. کیا کوشش کی اس بچے کے ویلکم کے لیے آپ نے؟ یہ غیر اسلامی طریقے. اور اگر کوئی کہے کہ بس 7ویں دن عقیقہ کرنا ہے، ارے جانے دو، دیکھیں گے فلاں ہے، یہ ہے، اور کتنے لاکھ بہانے. نہیں وہ بچہ ابھی جو نانی کے گھر پیدا ہوا تو ابھی بیوی جو یہاں نہیں ہے، بچہ نہیں ہے، تو ابھی عقیقہ کیا نہیں، ابھی ایک ساتھ اپن 4-5 بچے جمع کریں گے، پھر ایک ساتھ عقیقہ کریں گے تاکہ بڑی دعوت ایک ساتھ ہو، ہے نا. ہوتا ہے بہت سے لوگ. دیکھو اب کتنے بچے ہوگا اپنے کو؟ 4 ہوگا. اب 4 کے حساب سے بہت ہو گیا نا، اچھا ہو گیا. 2 بکرے لڑکے کے، 2-3 لڑکیاں، اور تو یہ 5 بکروں کی بڑی دعوت کریں گے. یہ بچوں کو جمع کر کے دعوت کرنے کون سا طریقہ آپ نے نکالا؟ 7ویں دن کر دینا ہے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے، سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ کے راوی، وہ کہتے ہیں عقیقے کے بدلے بچہ رہن ہوتا ہے. اور بزنس کمیونٹی رہن کیا ہوتا ہے زیادہ اچھے سمجھتی ہے. رہن کوئی چیز دے کر کوئی چیز لی جاتی ہے، رہن سمجھتے ہو. پھر بولتے ہیں بچے بیمار ہو جاتے ہیں، بچوں کو یہ ہو رہا. آپ نے اپنا رہن چھڑایا کہاں اب تک؟ رہن کسی چیز کے بدلے، گروی جس کو بولتے ہیں. بچہ رہن ہوتا ہے عقیقے کے بدلے میں. جب انسان عقیقہ کرتا ہے تو اس کو چھڑا لیتا. تو لڑکا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے مسند احمد کی روایت ہے، جو ہے ماں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے جب لڑکا ہوتا تو اللہ کے رسول 2 جانور ذبح کرنے، اور 2 بکرے، 2 دمبے، 2 بکریاں کا حکم دیتے، اور جب لڑکی ہوتی تو 1 ذبح کرنے کا حکم دیتے. اسی طرح مسند احمد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بچہ پیدا ہوتا تو اس کے بال نکالنے کی جو ہے اجازت دیتے کہ 7ویں دن اس کے بال، اس کو ایذا دینے والی چیز، چونکہ ماں کے پیٹ میں ان بالوں کے ساتھ رہا ہے، وہ بیماریاں اور ایذا دیتے ہیں، بال تکلیف دیتے ہیں، تو ایذا دینے والی چیز نکالنے کا حکم دیتے. اور صحابہ بالوں کو نکالتے. ان بالوں کے وزن کے برابر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سونا یا چاندی، آج کے زمانے میں ہم بولیں گے کیش، اس کے برابر تقسیم کرتے غریبوں میں. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر لڑکا ہو تو اس کی ختنہ کیجئے. ٹھیک ہے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر بدعت اور خرافات ہم لوگ 6 اور 40واں ہم کر رہے، چلا جس کو کہتے ہیں. سنت کو جگائیے، ورنہ کیسے ہمارے بچے دیندار ہوں گے جن کا ویلکم اس طرح سے نہیں ہو رہا ہے. تو یہ بات بڑی اہم ہے، یاد رکھیے. اور اتنا ہم چیزوں کو کھینچتے ہیں، شریعت نے جو حکم دیا 7واں دن عقیقہ تو پتہ نہیں 7 سال بعد ہو رہا ہے، 70 سال بعد ہو رہا ہے. نام رکھنا ہے 7واں دن، نام رکھنے کے لیے آخری حد ہے. 7th ڈے تو رکھنا ہے، اس سے پہلے بھی آپ طے کر کے رکھ سکتے ہیں. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لڑکا ہوا اور جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا اے ابو ابراہیم، مطلب لڑکے کا نام ابراہیم رکھا تھا آپ نے، اس لیے آتے ہی پکارا اس نام سے آپ کو. تو ایڈوانس رکھا جا سکتا ہے. اور بعد میں اگر میکسیمم لیمٹ 7th ڈے ہے. لیکن حال یہ ان تمام چیزوں میں اتنا ہم غلو کر جاتے ہیں کہ بچے کا، آپ دیکھیے لڑکا ہے لڑکی 2 ہی چیزیں ہو سکتی، 2 نام طے کرنا ہے کوئی. لیکن اس میں بھی ایسا معاملہ ہے کہ بچہ پیدا ہو گیا، کئی مہینے کا ہو گیا، تو نانی الگ پکار رہی، دادی الگ پکار رہی، دادا کا لاڑا کا نام الگ، نانا کا لاڑا کا نام الگ، باپ الگ اور ماں الگ. چنو، منو، ٹٹو، لڈو، ٹنکو، سب ناموں سے ہیں، سوائے اس کے کہ 7ویں دن جو نام اس کا حقیقی تھا وہ چھوڑ کر سب ہو رہا ہے. اور نام پھر تلاش بھی کیا ہوتا تو یونیک نام لگتا ہے ہم کو. یونیک سمجھتا نا، سب سے ہٹ کر نام چاہیے. اگر کوئی آگے پوچھے بچے کا نام کیا رکھو، لڑکا ہے لڑکی ہے؟ لڑکا ہے عبداللہ رکھو. عبداللہ بہت پرانا نام ہے. عبد الرحمن رکھو، یہ تو اور بھی پرانا دکھ رہا. پھر کون سا؟ اچھا محمد رکھو. ارے نہیں یہ نام نہیں رکھ سکتے، بے حرمت ہو جائیں گے. اچھا ٹھیک ہے سلیمان رکھو. تو نبی کا نام یہ نہیں رکھ سکتے، ٹھیک یہ بھی نہیں. کیا رکھتے پھر؟ یونیک نام چاہیے. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں جو لوگ کہتے ہیں یونیک نام چاہیے، تو یونیک تو بہت سے نام ہوتے ہیں، آپ بہت سارے نام رکھ سکتے ہیں. اسٹیئرنگ نام رکھ دیجیے آپ کسی بچے کا، اسٹیئرنگ خان، کتنا اچھا نام ہے. یونیک کسی کا نام اسٹیئرنگ سنا آج تک آپ نے؟ ہے نا، بمپر خان، اسٹیئرنگ خان، مڈگارڈ خان، کہیں بھی نہیں ملیں گے آپ. یونیک ایک دم سب سے ہٹ کر یونیک نیم سے یہ پورے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ناموں میں جو اللہ کو سب سے زیادہ بہترین نام، پسندیدہ نام ہے عبداللہ اور عبد الرحمن. اس کے بعد انبیاء کے نام، ہم کو تو پسند نہیں آتی ہے کوئی نام. انبیاء کے 25 نام جو قرآن میں دیے گئے، اور باقی نام اللہ کے جو ہم سب جانتے ہیں، جو ذاتی اور صفتی نام کہاں رکھتے ہیں، کہاں رکھتے ہیں. تو ان ناموں کو رکھیے، ان کی تاثیر ہے، ان کے اثرات ہے کہ بچے کو کس تربیت کے، کس نہج پر، کس طریقے پر آپ چلانا چاہتے ہیں، اس کے نام بتاتا ہے، انڈیکیٹ کرتا ہے. سمجھ رہے آپ بات کو؟ اور بچے میں وہ اخلاق نظر آنا شروع ہو جاتے بچپن سے. اگر کسی ایک بچے کا نام سلمان رکھا جائے، رکھنے کا وجہ سلمان فارسی ہے، تو بچے میں سلمان فارسی جیسے اخلاق اور عادت اتوار ہوں گے. اور رکھنے کا نام دوسرے سلمان صاحب ہے تو پھر مشکل ہوتا ہے، بچے میں وہی سب چیزیں نظر آتی. پھر بولتی ہے ایسا ٹیڑھا میڑا کیوں ہو جاتا محفلوں میں جا کر، فلاں چیزیں کیوں کرتا، کیونکہ اس کی تربیت ہی اس نام پہ ہوئی نا. نام
نسبت جوڑتے ہیں نا کسی سے لے جا کر. ایک نو مسلم تھے, ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیا نام پسند کریں گے اپنے لیے؟ تو کہا میں پسند کروں گا عبد الممیت. آپ نے عبد الحی نام تو بہت سنے ہوں گے نا, زندگی دینے والے کا بندہ. تو کہا میرے کو نام پسند ہے عبد الممیت, موت کو دینے والے کا بندہ. تو لوگوں نے کہا عبد الممیت کہاں نام رکھتے ہیں لوگ, تمہیں کیوں پسند ہے؟ تو کہا مجھے اس لیے پسند ہے کہ موت کے بعد تو اپنے رب سے ملوں گا جا کر, اس لیے عبد الممیت, موت کا دینے والا. نام رکھیے اللہ کے, انبیاؤں کے اور جو ہے صحابہ کے نام جو ہے ہم رکھ سکتے. چوتھی چیز جو اولاد کا حق بھی ہے, یہ پورے حقوق بھی یاد رکھیے, نیک ماں کا چننا, دعائیں کرنا, ٹھیک ہے, اس کے عقیقہ کرنا, یہ سب حق بھی ہے اس کے, یاد رکھیے, اور تربیت کا حصہ بھی ہے. چوتھا اس کا حق بھی ہے اور تربیت کا حصہ بھی وہ یہ ہے کہ رضاعت, دودھ پلانا اس کو, یہ اس کا حق بھی ہے, یہ تربیت کا مرحلہ بھی ہے. ٹھیک, یہ بڑی اہم چیز ہے, اس لیے کہ ماں کا دودھ وہ تقاضوں کو پورے کرتا ہے جو صحت کے لیے, تندرستی کے لیے, توانائی کے لیے ضروری ہے, اور ساتھ میں وہ غذائیت بھی ہوتا ہے اس کے لیے, یاد رکھیے. اور اس سے بڑھ کر جو چیز ہوتی ہے وہ ممتا ہے, وہ ریلیشن شپ ہے, وہ محبت اور الفت جو ماں سے ہوتی ہے, جو دودھ کے ڈبوں میں وہ صفت نہیں آ سکتی کبھی, یاد رکھیے. مجبوری الگ چیز ہوتی ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ اپنے بیوی سے کہا کرتے تھے جب ان کے بچے کو دودھ پلاتی کہ دیکھ اپنے بچے کو ایسا دودھ نہ پلانا جیسے جانور اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں, اس لیے کہ دودھ اس نیت سے, اس محبت اور الفت سے پلانا کہ تجھ پر اللہ کی ایک مخلوق ڈیپینڈ ہے اور وہ پرورش پا رہی ہے, یہی بچہ آگے چل کے اللہ کی عبادت کرے گا اور کہیں نیک کام کرے گا, اس نیت سے اسے دودھ پلانا. تو کیا تربیت ہوں گی ایسے ماحول میں ان بچوں کی جن کے والدین دینداری کو ترجیح دے رہے ہیں, انتخاب نکاح میں دینداری ہے, اولاد کی پیدائش کے لیے دعائیں ہو رہی ہے, اولاد کی پیدائش کے بعد اس کے عقیقے ہو رہے ہیں, جو احکامات پورے ہو رہے ہیں, اس کو رضاعت کا اس کا حق دیا جا رہا ہے. ان بچوں کی تربیت بہت مختلف ہوتی ہے, یاد رکھیے بھائی. یہ پانچواں نکات جو تربیت کا وہ یہ ہے جب بچہ بولنے لگے. ویسے تربیت کے 3 فیز ہوتے ہیں, پہلا گھر کے اندر, دوسرا اسکول اور مدرسے والا فیز, اور تیسرا سماج والا فیز, سوسائٹی والا فیز. تو اب یہ فیز چالو ہو رہا گھر والا. اب بچہ پیدا ہو گیا, عقیقہ ہو گیا, نام رکھ دیا, ٹھیک ہے, رضاعت کا اس کا ہو گیا. اب رضاعت کے ہی عمر کے اندر کبھی کبھار بچے بولنے لگتے ہیں, یا اس کے بعد 2 سال تک بچے بولنے لگتے ہیں. اب جب بچہ بولنے لگے تو تربیت کا ایک اہم مرحلہ چالو ہو جاتا ہے. حالانکہ بچہ جب نہیں بھی بولتا ہے تو وہ تربیت پاتا ہوتا ہے, سیکھتا رہتا ہے. وہ اس اعتبار سے کہ بچے بولتے نہیں ہیں لیکن جو سنتے ہیں ان کو کیپچر کرتے رہتے ہیں, اور جب بولنا سیکھتے تو وہی باتیں بولتے ہیں جو وہ بچپن میں سنتے آ رہے تھے, بچپن میں سنتے آ رہے تھے. یاد رکھیں, یہ بڑی اہم بات ہے, یاد رکھیں. تو ان کو اللہ کا نام لینا سکھائے, اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ اور جس کا آخری جملہ زندگی کا لا الہ الا اللہ رہا, وہ کامیاب ہو جائے. اب پہلا جملہ ایک بچے کا لا الہ الا اللہ کیسے ہوگا مجھے بتائیے. کیا آپ کا بچہ 2 سال کا ہوتے ڈائریکٹ لا الہ الا اللہ بول دیں گا؟ جب تک کہ وہ بچپن سے, اس کی چھوٹی عمر سے, اس کے جھولے میں جب تھا اور اس کی ماں اس سے کہتی تھی کہو لا الہ الا اللہ, اور باپ کہتا تھا بولو لا الہ الا اللہ, تو بچہ جب بڑا ہوگا وہ بار بار سنتا ہے لا الہ الا اللہ, لا الہ, ماں بولتی ہے, باپ بولتا ہے, چچا بولتا ہے, ماموں بولتا ہے, نانی بولتی ہے, نانا بولتا ہے, تو بچہ جب پہلا جملہ نکالے گا لا الہ الا اللہ. لیکن اب ہم کیا سکھاتے, بچہ بولنے لگا تو بیٹے ممی بولو, ابو بولو, ٹھیک ہے, اماں اور ابا تو بولیں گا ہی نا وہ زندگی میں, جب بات سیکھیں گا تو سب چیزیں بولیں گا وہ. لیکن اگر شروعات لا الہ الا اللہ سے اتنی بڑی ہوتی, یا بولو اللہ, بولو بیٹے اللہ, تو بچہ پھر سنتا ہے کہ میرے ماں باپ کچھ ابھار رہے ہیں مجھے کسی چیز کی طرف, اللہ اللہ, تو اللہ بولیں گا. ہمارے پاس تو یہ کہ اللہ تو بہت اس سے زیادہ کچھ دوسری چیزیں سنتا ہے دن اور رات, ہے نا. ٹی وی کے سامنے بچہ پڑا ہے, چھوٹا سا بچہ 2-3 منٹ ٹی وی دیکھتے رہتا ہے, اور والدین فخر سے بولتے اتنا چھوٹا لیکن اتنی ٹی وی دیکھتا, سنتا ہی نہیں ہماری. تو پھر وہ لا الہ نہیں بولتا, ہو پھر وہ کیا کیا بولتے ہوئے بڑا ہوتا ہے, وہ بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ماں باپ کو کبھی بولتے ہیں مہمان آئے تو اپنے بچے کو اندر رکھو, یہ کچھ بھی بکتا کر, کچھ بھی بکتا اندر کرو, کیوں تو اس نے جو سنا وہ بک دیتا ہے. تو بچے ایک ریکارڈر ہوتے ہیں, ایمٹی ریکارڈر, جو سنتے ہیں ریکارڈ کرتے جاتے ہیں, ریکارڈ کرتے جاتے ہیں, اور جب بولتے ہیں وہ سب بولتے ہیں جو انہوں نے اتنے 1-2 سال میں ریکارڈ کیا ہے, بولنے لگ جاتے ہیں. سمجھ رہے آپ؟ تو انہیں اللہ کا نام لینا, وہ عمر سے جب 1 مہینہ 2 مہینے کا ہے تب سے اس کو ترغیب دو, بیٹا کہو لا الہ الا اللہ. تو جب وہ بولیں گا پہلی بار 12 مہینے میں, یا 13 مہینے میں, یا 14 مہینے میں, یا 2 سال میں, تو کہیں گا لا الہ. بڑی بات ہے, یہ بڑے اہم مراحل ہیں. جب بولتا ہے, ہمارے پاس تو حال یہ ہے کہ اسے توتلی زبان میں گالیاں سکھاتے ہیں, سکھاتے ہی نہیں سکھاتے ہیں. اور دیکھو ہمارا بچہ کتنی توتلی زبان میں تتے بولتا ہے, سکھاتے ہی نہیں سکھاتے ہیں. اور مہمانوں کے سامنے بولو بیٹا بولو, ایک بار بولو انکل کو کیسا آپ بولتے, تو انکل کو آگے بولتا تتے. اب اس کے بعد جب بڑا ہوتا اور جب وہ صحیح زبان سیکھتا اور جب بولتا انکل کو کتے, تو پھر پتا چلتا انکل کو کیا ہوا, اور ماں باپ کو پتا چلتا اب کیا ہوا, ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے. اور یاد رکھیے ایک بات, وہ لوگ خاص طور سے جو بچوں کو غلط الفاظ سکھاتے ہیں,
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو مسلمان اگر اپنی بدنامی یا جو بدنامی کے دور سے وہ گزر رہے ہیں اگر اس بدنامی کو نیک نامی سے اچھے نام سے بدلنا چاہتے ہیں تو وہ ایک کام جو وہ کر سکتے ہیں اور وہ ہے اچھے اخلاق یاد رکھیں. تو وہ ہم نے بہرحال پچھلی مرتبہ دیکھا تھا اور انشاءاللہ عزیز آج کے جمعہ میں ہم جو ہے دیکھیں گے کہ اچھے اخلاق کے فضائل کیا ہے, اچھے اخلاق کے فائدے کیا ہے, وہ تا اہمیت کیا ہے. اہمیت جاننے سے انسان آگے بڑھتا ہے, چیزوں کو سمجھتا ہے اور پھر فضائل جاننے سے وہ رغبت پاتا ہے اور نیکی کے لیے پھر دوڑتا ہے اس کام کرنے کے لیے. تو آئیے آج ہم دیکھیں گے اس کے فضائل کیا ہے. تو یہ باتیں ہم نے دیکھی تھی کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں یہ بات بتا دی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو ہے اسوہ حسنہ کا یا اچھے اخلاق کا ایٹیکیٹس اور مینرز جس کو کہتے ہیں یاد رکھیں, اس کی بلندی پر اس کی چوٹی پر یاد رکھیں فائز کیا ہے. اور ہم نے یہ بات دیکھی تھی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان کیا کہ اے نبی ہم نے آپ کو اخلاق کے بلند مرتبے پر ایک عظیم مرتبے پر فائز کیا ہے. یہ بات ہم نے دیکھی تھی. دوسرا ہم نے دیکھا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے اور مائی عائشہ سے جب یہ سوال ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا ہے, آپ کے اخلاق کیسے تھے, تو آپ نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا آپ تم نے قرآن نہیں پڑھا. تو گیا جو قرآن ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق. تو گیا قرآن جن جن باتوں کا حکم دیتا ہے اچھی باتوں کا اپنی نفس میں ڈالنا, یہ اچھے اخلاق پیدا کرنا ہے اور پھر ان اچھی باتوں کے جو فضائل آتے ہیں وہ تمام حاصل انشاءاللہ عزیز مجھے اور آپ کو ہونے والے یاد رکھیں. تو بہرحال اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے. آپ دیکھتے ہیں یا ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد دنیا میں مسلمانوں کی فوجیں یا مسلمانوں کا حکومت کا علاقہ کتنا بڑا رہا, بلکہ دنیا کی جو سب سے بڑی 10 سلطنتیں گزری ہے یاد رکھیں, حکومت کے اعتبار سے رغبے کے اعتبار سے جو گزری ہے اس میں سے ایک راشدون بھی آتا ہے یاد رکھیں. مطلب خلافت راشدہ کے اندر جس علاقے پہ مسلمانوں نے جو حکومت کی وہ بھی اس کے 10 میں سے ایک رغبے کے اعتبار سے, اس کو راشدون بولتے تاریخ کے اندر یاد رکھیں. ٹھیک ہے, یہ کیلیفیٹ کہتے ہیں یاد رکھیں. اور 4 ابتدائی جو خلیفہ یاد رکھیں ان سے ہوتا ہے. اس کے بعد پھر بہرحال چھوٹے چھوٹے علاقے بٹنا شروع ہو گئے, بڑے علاقوں میں علاقے بٹنا شروع ہو گئے, لیکن یہاں ایک تھا. تو اتنے بڑے علاقے میں حکومت کرنے کا راز کیا تھا یاد رکھیں. ظلم کے ذریعے آپ کسی پر حکومت نہیں کر سکتے یاد رکھیں. ظلم کے ذریعے کی حکومت ختم ہو جاتی ہے. تو جو صحابہ نے جو حکومت کی تھی یاد رکھیں یہ حکومت اخلاق کی بنیاد پہ, عدل اور انصاف, مطلب اخلاق میں جتنی اچھائی آتی ہے وہ سب انہوں نے کی جس سے عوام اور رعایا متاثر ہوئی. یاد رکھیں کہ کیسے عجیب و غریب لوگ ہیں, مذہبی اعتبار سے تو الگ ہے لیکن ہر چیز کے اختیار لوگوں کو دیتے ہیں. اور یہ اسلام کی خوبی تھی, یہ اسلام کی خوبی تھی کہ اسلام سے پہلے جتنے مذاہب ہوتے تھے یاد رکھیے اگر بادشاہ کا جو مذہب ہوتا تھا وہی اسٹیٹ کا مذہب ہوتا تھا, اور نہ صرف اسٹیٹ کا مذہب ہوتا تھا, جو اس مذہب کو چھوڑ دیتا تھا اس کو قتل کر دیا جاتا تھا یا اس کو ملک اور سلطنت چھوڑنا پڑتی تھی. یہ اسلام کی خصوصیت تھی یاد رکھیے کہ اسلام جب آیا تو اس نے یہ اختیار دیا ہر ماننے والے کو وہ جس مذہب پہ چلنا چاہے وہ چل سکتا ہے. مسلمانوں نے جو حکومتیں کی اس میں عیسائی بسے, اس میں یہودی بسے, اس میں مجوسی بسے, اس میں مختلف قومیں یاد رکھی بسی اور اپنے اپنے مذاہب پر چلتی رہی یاد رکھی. مسلمانوں نے اس سے نہیں روکا یاد رکھی, کیونکہ اسلام اس کا حکم نہیں دیتا کہ سب کو ختم کر دو اور اپنے آپ کو جو ہے نافذ کر دو یاد رکھیں. ہاں اسلام کہتا ہے اسلام کی دعوت دی جائے, اسلام کی خوبیاں بتائی جائے, اپنے اخلاق بتائے جائے, اسلام کے جس کو کہتے ہیں وہ دیکھے اسلام کیا ہے, اس کے بعد وہ چاہے تو پھر قبول کرنا چاہے تو قبول کرے, چونکہ یہ سب کے لیے. اور یہی وجہ رہی یاد رکھیے مسلمانوں کی حکومت کے بڑھنے کی, حکومت کرنے کی, کہ صحابہ نے اور اس کے بعد کے لوگوں نے یاد رکھیے لوگوں پہ ہتھیار سے حکومت نہیں کی. اصل میں یاد رکھیے وہ زمین پر بھی حکومت نہیں کر رہے تھے, وہ ان کے دلوں پر حکومت کرتے تھے. اپنے اچھے اخلاق, عادت, اطوار, طور طریقے جس کو کہتے ہیں عدل, انصاف, رحم دلی, محبت, ہے نا, لوگوں کو بہرحال ایک جس کو کہتے ہیں ایک صفت کی لائن لگا دی جا سکتی. تو یہ بات کو بھی جاننا اور سمجھنا ضروری. چلیے آئیے ہم دیکھتے ہیں آج کے اس خطبے میں کہ اس کے فضائل کیا ہے, اچھے اخلاق کے فائدے کیا ہے, کیا فضائل ہے, کیا فائدے ہم حاصل کر سکتے ہیں اگر اچھے اخلاق کو اپنائیں گے. میں چند روایتیں آپ کے سامنے رکھنے کی جو کوشش کروں گا تاکہ ہم اچھے اخلاق کے فضائل کیا ہے, آخرت میں ہم کو کیا ملیں گا. دنیا کے فائدے تو اچھے اخلاق کے ہی میں آپ کو رکھ چکا ہوں پچھلی بار, لیکن اب آخرت کے اعتبار سے کیا کیا ہم کو نصیب ہوں گا, کیا کیا ہم کو ملیں گا اگر یہ چیزیں ہم کریں گے. دنیاوی اعتبار سے ہم کو فائدہ ہوں گا, لوگ ہم کو پسند کریں گے, لوگ ہم سے محبت کریں گے, لوگ ہم سے قریب ہوں گے, لوگ ہم سے فائدہ اٹھائیں گے, ہم لوگوں سے فائدہ اٹھائیں گے, اور یہ ساری چیزیں ہوں گی یاد رکھ. لیکن اخروی اعتبار سے اسے کیا فائدے ہوں گے, کچھ باتیں انشاءاللہ عزیز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حالانکہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ اچھے اخلاق کا حامل انسان لوگوں کا محبوب ہوتا ہے, ہر کوئی اس کو پسند کرتا ہے, یہ بات بالکل عام ہے. لیکن چلیے اخروی فائدے کیا کیا ملتے ہیں, کچھ باتیں حدیث سے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, یاد رکھیے. آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں اس کے اخلاق کے تعلق سے. اور ایک روایت آپ نے فرمایا اور کہا جو کہ ابو داؤد کی روایت ہے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں ما من شیء, آپ فرماتے اور کہتے ہیں کہ میزان میں حسن اخلاق سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہیں ہونے والی. یا کون سی چیز ہے جو میزان میں حسن اخلاق سے زیادہ بھاری ہوں گی, مطلب
حسن اخلاق سب سے بھاری چیز ہے، یاد رکھیں، ما من شیء، مطلب ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں جو حسن اخلاق سے زیادہ وزنی میزان سمجھتے ہو، روز قیامت جب ترازو لگیں گے، حساب و کتاب ہوں گا، نام اعمال تولے جائیں گے نا، یہ بات آپ نے سنی ہے، یہ بات قرآن میں دلیل ہے، احادیث کے اندر میں تولے جائیں گے، تو جو سب سے زیادہ وزنی اور بھاری چیز میزان میں ہونے والی ہے ویٹ کے اعتبار سے، حسن الخلق، اچھے اخلاق، مطلب اللہ کے رسول ایک سوالیہ اس سے پوچھ رہے کہ کون سی چیز ہے جو میزان میں حسن اخلاق سے زیادہ بھاری ہوں گی، مطلب سب سے بھاری چیز حسن اخلاق ہے۔ تو حسن اخلاق ایک ایسا عمل ہے، ایسا اجر ہے، ایسے فائدے اخروی اعتبار سے کہ یہ ترازو میں سب سے زیادہ وزنی چیز ہوں گی روز قیامت، یاد رکھیں۔ اب اگر ان باتوں کا الٹ بھی لے لیا جائے تو بد اخلاقی کیا نقصان پہنچا سکتی ہے، اب اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اگر اچھے اخلاق ترازو کو بھر دے سکتے ہیں، سب سے وزنی چیز ہوتے ہیں، تو بد اخلاقی یاد رکھیے ایک بدترین چیز ہے، بدترین عمل ہے، یاد رکھیے۔ اور ہم نے یہ بات دیکھ لی، یاد رکھیے، بد اخلاقی یاد رکھیے ہمارا شیوا، شعار اور پہچان بن چکی، یاد رکھیے۔ اس چیز کو ہم کو چینج کرنا ہے، اپنے حالات اگر بدلنا ہے تو ہم کو اپنے آپ کو جو ہے چینج کرنا ہے، یاد رکھیے۔ تو آئیے میزان کے اندر سب سے بھاری چیزیں یاد رکھیے، تو ہم کوشش کریں اپنے اندر اچھے اخلاق لائیں، اور اچھے اخلاق ڈیمانڈ کرتے ہیں محنت اور مشقت، یہ آسانی سے پیدا نہیں ہوتے، یاد رکھیے، ایزیلی ملنے والی چیز نہیں، یاد رکھیے، اتنی وزنی چیز ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے محنت بھی ہے۔ آئیے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت آپ نے، البر حسن الخلق، اچھی عادت نیکی ہے، البر حسن الخلق، جو آدمی حسن اخلاق کا حامل ہوتا ہے، اچھے اخلاق کا حامل ہوتا ہے، وہ نیکی کرتا ہے ایکچولی۔ تو دیکھیے اچھے اخلاق آپ نے اپنے نفس میں ڈال دیے، جب بھی اس کا اظہار ہوگا وہ نیکی یاد رکھے، اور جب اظہار نہیں بھی ہوگا آپ کو نیکیاں ملتی رہیں گی، چونکہ آپ نے ظاہر سی بات ہے وہ اپنے آپ کو ایسا تیار کیا ہے۔ تو البر حسن الخلق، کہ حسن اخلاق نیکی یاد رکھے، مطلب یہ کوئی عام چیز نہیں، ایسی چیز نہیں کہ نفل کر لیے تو ٹھیک، یہ نیکی یاد رکھے۔ جو کوئی اچھے اخلاق کا حامل بنے گا، اچھے اخلاق اپنی نفس میں ڈالیں گا، اچھے اخلاق اپنے قوم میں اور نسل میں ڈالیں گا، اس کو اس کا اجر ملیں گا، اس لیے کہ یہ بر ہے، یاد رکھیں، یہ نیکی کا کام ہے، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا ہم سب کوشش کریں اچھے اخلاق اپنی نفس میں ڈالیں، اور اپنے اہل و عیال، آل اولاد کے اندر بھی اس کی خوب محنت کریں، یاد رکھیں، اس لیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں عجیب و غریب حالات ہیں، عجیب و غریب حالات، مطلب اچھے اخلاق دور ہو کر ظلم اور زیادتی اتنی بڑھ گئی، مطلب اتنی مثالیں دی جا سکتی جس کی کوئی انتہا نہیں، کہ ایک باپ ہے اپنے بچے کو لے کر نماز کے لیے جا رہا ہے، چلیے کوئی اور کام کے لیے نہیں جا رہا، نماز کے لیے جا رہا ہے، راستے میں چلتے چلتے اس کے بچے جو ہے کتے کو مار رہے ہیں، بلی کو تکلیف دے رہے ہیں، انسانوں کو چھیڑتے جا رہے ہیں، اور وہ نماز کے لیے جا رہا ہے۔ مطلب آپ اندازہ لگائیے، اب اللہ کی عبادت کے لیے جا رہے ہیں اور آپ بچے میں اخلاق بھی نہیں پیدا کر پائے، مطلب اس تھاٹ پروسیس بھی نہیں، سوچ بھی نہیں کہ کیا کر رہا ہے میرا بچہ، تکلیف دے رہا ہے لوگوں کو، جانوروں کو تکلیف دے رہا ہے، انسانوں کو تکلیف دے رہا ہے، اور یہ تو ایک دم معمول بن چکا ہے، ادھر کی۔ اب کیا بیان کرے اور کیا بیان نہ کرے، کیا بتائے اور کیا نہ بتائے، مطلب اتنی بد اخلاق، مطلب بد اخلاقی کا یہ معیار ہے، پچھلی مرتبہ میں نے رکھا تھا، لیکن یہاں یہ مثال دے سکتا ہوں کہ ایک جانور بھی جانتا ہے کہ ہم لوگ کتنی بد اخلاقی کرتے ہیں، کہ کتے کو بھی پتا ہے کہ مسلم محلے سے جائے تو کونوں سے چھپ چھپ کے جانا چاہیے، کیونکہ اس کو پتا نہیں کہاں سے پتھر آ جائیں گا اچانک، اس کو پتا ہے بچے مارنے والے ہیں، اس کو وہ شور ہے اس معاملے میں، دب دب کے کونے کونے سے نکلتا ہے وہ، تو کیا حال ہم نے کر دیا، یاد رکھو۔ تو بہرحال اچھے اخلاق نیکی ہے، یاد رکھو، تو نیکی پانا ہے تو اچھے اخلاق اپنے اندر ڈالیے۔ بھائی احادیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، سنیے، آپ فرماتے ہیں کہ مومنوں کے اندر کامل ایمان والے ہیں وہ ہے جن کے اخلاق اچھے، مومنوں کے اندر کامل ایمان والے، مطلب مومن تو ہے، سبھی مومن ہیں اگر ایمان والے اور درجات ہیں، لیکن اس میں کامل مومن وہ ہے، کمپلیٹ مومن وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہو، اکمل، مطلب کہہ دیا آپ نے، ایک کامل مومن کی علامت یہ ہے اس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، تو ہمیں اچھے اخلاق پیدا کرنا ہے۔ اور ایک روایت آپ نے فرمایا اور کہا، ایمان والوں میں کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہو، جو نرم پہلو ہو، جو نرمی اختیار کرتا ہو۔ ہمارے پاس سختی اختیار کرنے کو یہ جینے کا شعار اور پہچان سمجھا، تو نرم پہلو ہو، ٹھیک ہے۔ اور ایک روایت آپ نے فرمایا اور کہا، جو دوسروں کو مانوس بناتا ہو، مانوس بنانے کا معنی آپ سمجھتے کیا ہے؟ دوسروں کو مانوس بناتا ہو مطلب لوگ اس پہ گرویدہ ہوتے ہیں، اس کے پاس جانا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، اور پھر فرمایا آگے مانوس بناتا ہو اور خود مانوس ہوتا ہو، مطلب سامنے والے کا کیریکٹر اس کی حالت جیسے بھی ہو وہ مانوس بھی ہو جاتا ہے اس کے ساتھ اور مانوس بھی کر لیتا ہے۔ مطلب ایک مومن جو کامل ہے وہ اپنی اوقات اور اہمیت کو پہچانتے ہوئے لوگوں سے مانوس ہوتا ہے، لوگوں کو مانوس کرتا ہے، جو کہ اس کے اچھے اخلاق سے ہی ہوتا ہے، تو مانوس کرتا ہے۔ آگے فرمایا کہا، خود مانوس جو بنتے ہیں، اس آدمی میں کوئی خیر نہیں جو مانوس بنائے اور نہ مانوس بنے، اس آدمی میں کوئی خیر نہیں جو نہ مانوس بنا سکتا ہے نہ مانوس بن سکتا ہے۔ آج دیکھیے ہمارا معاملہ، ہمیں بچے مل جائے، ہم کو یہ نہیں پتا ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، کیسے ہنسنا چاہیے، کیسے مسکرانا چاہیے، کیسے ان کی دلجوئی کرنا چاہیے۔ ہم بڑوں سے ملتے ہیں، ہم کو نہیں پتا کیسے اخلاق ان کے سامنے اختیار کرنا چاہیے۔ مطلب عجیب و غریب حالات ہے، یاد رکھیے، مطلب لوگ سمجھ نہیں پا رہے، یاد رکھیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں اور ایسا کیوں کر رہے ہیں، یاد رکھیے۔
تو لہٰذا یہ ایک مومن کی صفت ہے کہ وہ اچھے اخلاق کا حامل ہوتا ہے، اور ایک کامل مومن کی صفت یہ وہ اخلاق میں سب سے آگے ہوتا ہے، لوگوں کو مانوس کرتا ہے، لوگوں سے مانوس ہوتا ہے. یاد رکھیں، مطلب لوگ اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں اس کی اچھائیوں کی وجہ سے، اور وہ لوگوں کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے، مطلب لوگوں کو مانوس کر لیتا ہے. اگر کوئی نہیں بھی ہو رہا ہے تو وہ ایسی اچھے اخلاق پیش کرتا ہے کہ سامنے والا اس سے مانوس ہو جاتا ہے. یاد رکھیں، تو یہ بتایا گیا ایک اچھے مومن کی صفت. یاد رکھیے، بلکہ ایک کامل مومن کی صفت یہ بتائی گئی. آئیے اسی طرح جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا، جب آپ سے پوچھا گیا کون سا عمل افضل ہے، میزان میں کون سا عمل وزنی ہے وہ دیکھ لیا، اب کون سا عمل افضل کی بات آ رہی، کون سا عمل افضل ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، فرمایا حسن الخلق، اچھی عادت. کون سا عمل افضل ہے پوچھا جا رہا ہے، آپ کہہ رہے اچھی عادت، اچھی اخلاق یہ افضل عمل ہے. اس سے پہلے کی روایت میں آیا سب سے وزنی عمل ہے، یہاں آ رہا ہے سب سے افضل عمل ہے. تو اخلاق معمولی چیز نہیں ہے. یاد رکھیے، جیسا میں نے اس سے پہلے کہا تھا نا، دیکھیے ایک مثال لیجئے، کسی بھی قوم کے بارے میں جو آپ کی رائے ہے وہ کس بنیاد پہ بنی ہے مجھے بتائیے. مسلمانوں کے بارے میں دنیا کی کیا رائے ہے، تم رونا روئی رہے وہ چھوڑ دیجیے، میں وہ آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ کی رائے کسی قوم کے بارے میں کیا بنیادوں پہ بنتی ہے. چلیے آپ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ ٹرین میں سامنے بیٹھے ہیں، سامنے ایک فیملی بیٹھی ہے، ٹھیک ہے، اس فیملی نے آپ کے ساتھ جب اس نے کھانے کا ارادہ کیا تو ڈبہ کھولا تو آپ کو بھی آفر کیا. اس فیملی نے جب سونے کا ارادہ کیا تو بڑے اخلاق سے آپ سے کہا کہ لائٹ بند کر دیجئے، اب ہم سونا چاہ رہے ہیں. جب وہ صبح اٹھے تو انہوں نے صرف اپنا خیال نہیں رکھا، آپ کا بھی خیال رکھا، کچھ چیزیں آپ کے لیے بھی منگا لی اور آپ کے بچوں کے لیے منگا لی. انہوں نے جب بات کی تو بڑے احترام سے بات کی، جب آپ کی خواتین سے خطاب کیا تو بڑے احترام سے خطاب کیا. یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں سامنے والے، تو اب آپ کی رائے کیا بنیاد پہ بنی کہ وہ اچھے یا برے ہیں؟ کیا دیکھا؟ ان کا مذہب آپ نے ابھی نہیں دیکھا، ان کے ریلیجس پریکٹسز آپ نے نہیں دیکھے. آپ اور میری کسی کے بارے میں رائے اس کے اخلاق سے ہی بنتی ہے. یاد رکھیں، تو چونکہ انہوں نے آپ کو ڈبہ آفر کیا، انہوں نے آپ سے اچھی بات کی، انہوں نے سیٹ کو شیئر کیا، انہوں نے ادب اور احترام سے لائٹ بننے کا آفر آپ نے دیا، جو بھی کیا اس سے آپ نے ایک امیج بنا لی، ایک ان کے بارے میں ایک جس کو خاکہ بنا لیا کہ یہ اچھے لوگ ہیں، یہ قوم اچھی ہے. ہوتا ہے نہیں ہوتا ایسا؟ بولتے ہیں نا یہ قوم بری ہے، آتی تکلیف دی، رات میں 2 بجے داخل ہوئے، لائٹیں کھول دی، سب کو اٹھا دیا، ہمارا ٹکٹ چیک کر رہے، اننیسری فلاں کر رہے. تو آپ کہتے آپ پوری قوم پہ الزام لگا رہے ہیں یہ قوم بد اخلاق. تو اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ امت مسلمہ پہ لوگ الزام لگا رہے ہیں اس کی بد اخلاقی کی وجہ سے، حالانکہ ایسے نہیں کرنا چاہیے، انہوں نے مسلمانوں کے اخلاق دیکھنا چاہیے نا، قرآن و سنت دیکھنا چاہیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی دیکھنا چاہیے. لیکن آپ بھی تو کسی کے بارے میں رائے اسی بنیاد پہ بناتے. آپ نے کہا ان کی کتاب دیکھی، دھرم گرنتھ دیکھا اور ان سے بات کیا نا، آپ نے بھی تو ان کے اخلاق سے ایک رائے بنا لی. یہ لوگ کیسے ہیں؟ یہی ہوتا ہے. یاد رکھیے، یہی ہوتا ہے. تو جب مسلمانوں کے بارے میں دنیا کچھ کہہ رہی ہے تو وہ قرآن و سنت پڑھ کر نہیں کہہ رہی ہے، ہماری بد اخلاقیاں دیکھ کر وہ فیصلے لے رہی ہے کہ یہ قوم ایسی ہوں گی کیونکہ اتنی بد اخلاقی کرتی ہیں. تو یہ بات آپ یاد رکھ لیجیے، کوئی نئی چیز نہیں اخلاق. تو یہاں آپ سے پوچھا گیا سب سے افضل چیز کون سی، تو آپ فرما رہے ہیں حسن الخلق، اچھی عادت. چونکہ میں نے ایسا بتایا نا، اسی سے آپ کا انہیں پتہ چلتا ہے، اسی سے آپ کا مذہب کیا ہے پتہ چلتا ہے، اسی سے آپ کی پرورش اور تربیت جس کو بولتے ہیں وہ پتہ چلتی ہے کہ کیسی پرورش ہوئی، کیسی تربیت ہوئی اس بچے کی. اسی سے لوگ آپ کے بارے میں فیصلے کرتے ہیں پھر کہ کیسا ان کے ساتھ سلوک کرنا چاہیے. یہ بڑی اہم چیز ہے. تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اچھی عادت یہ افضل عمل ہے. عادت تو لہٰذا ہمیں اپنے نفس میں اچھی عادت، اپنے آل اولاد میں اچھی عادت پیدا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. آئیے آگے بڑھتے. جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ سے پوچھا گیا کون سا عمل کی وجہ سے لوگ سب سے زیادہ جنت میں جائیں گے. دیکھیں ہر چیز سب سے زیادہ، سب سے بڑا، سب سے وزنی، سب سے افضل کی بات ہو رہی بنیاد ہے. اب کیا سوال ہو رہا ہے کہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے لوگ سب سے زیادہ جنت میں جائیں گے. چلو وہ عمل ہی پتا چل گیا تو ہم کو اور آسانی ہوئی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ کا ڈر اور اچھے اخلاق یہ سب سے زیادہ جنت میں جانے کی وجہ بننے والا ہے. اس کا الٹ کیا ہوگا سمجھ جائیے آپ، اس کا الٹ ہوگا اللہ کا تقوی اختیار نہیں کرنا اور بد اخلاقی اختیار کرنا سب سے زیادہ وجہ بن سکتی جہنم میں جانے کی. تو یہاں کہا اللہ کا تقوی اور اچھی عادت یہ سب سے زیادہ وجہ بنیں گی جنت میں جانے کے لیے. سبحان اللہ. اب کیا بول سکتے ہیں، مطلب جنت میں جانے کا جو آفر ہے وہ اخلاق کے اندر چھپا ہوا ہے. کہ سب سے زیادہ کیا وجہ بنیں گی جنت میں جانے کی. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوشچن ہو رہا ہے، سوال ہو رہا ہے، تو آپ فرما رہے اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر. اللہ کا ڈر، تقوی کیا ہے؟ اللہ کا پاس و لحاظ رکھنا. کوئی حرام چیز کر رہے ہیں آپ تو ڈر رکھنا کہ یہ میں غلط کر رہا ہوں اس لیے کہ میرے رب نے جو ہے مجھے اس کے لیے نہیں پیدا کیا ہے نا، مجھے نیکی کرنا ہے. تو اللہ کا تقوی یہ یاد رکھیں. کچھ لوگ تقوی کا بڑا عجیب معنی لیتے ہوئے کہتے ہیں جب کسی معبود سے ڈرا جاتا ہے تو اس کی عبادت تھوڑی ہوتی ہے، عبادت تو محبت سے ہوتی ہے. لیکن یہ تقوی وہ ڈر ہے، یہ وہ ڈر ہے جو ایک جیسا آپ مثال اس کی محسوس کر سکتے ہیں کہ آپ کے والد نے آپ پہ بڑی محنت کی، اس کے بعد بھی آپ نے کوئی خطا کی اور والد آپ کو سزا نہیں دیتے، لیکن آپ کو ڈر ہے کہ وہ دیکھیں گے بھی نہیں میری طرف. تو جو ڈر لگتا ہے نا آپ کو، مار کا ڈر نہیں رہتا ہے، وہ محبت کا ڈر رہتا ہے کہ محبت کم نہ ہو جائے، مجھ سے چہرہ نہ پھیر لے،
مجھ سے بات کرنا نہ چھوڑ دے تو یہ ڈر رہتا ہے آپ کو. یہ تقویٰ ہے. یاد رکھیں کہ میرا رب، یاد رکھیں اس نے مجھے پیدا کیا، میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں جو نہیں چاہتا، میں وہی کروں گا جو وہ چاہتا ہے، میں اس سے رکوں گا جو وہ نہیں چاہتا ہے. تو بہرحال یہ سب چیزیں تو یاد رکھیں. اللہ کا ڈر، تقویٰ، یہ بڑی اہم چیز ہے. تقوی پہ الحمدللہ میرا پورا ایک لیکچر ہے، تقویٰ اور اس کی اہمیت یاد رکھیں. بہرحال تو تقویٰ اور حسن اخلاق یہ سب سے زیادہ وجہ بننا ہے جنت میں جانے کے لیے. تو لہٰذا اب ہم کو یہ چابی بھی مل گئی کہ جنت میں جانے کی سب سے بڑی وجوہات میں سے ایک یہ ہے اللہ کا تقویٰ اختیار کرنا، اور اس کے بعد اچھے اخلاق. تو اچھے اخلاق یاد رکھیے بڑی کمال کی چیز، بڑی نفع بخش چیز. یہ دنیا کے لاتعداد فائدے لائیں گے. اچھے تاجر سے ہر کوئی سودا کرنا چاہتا ہے چونکہ اچھے اخلاق کا حامل ہے. چھوٹی موٹی چیزوں کو معاف کر دیتا ہے، مال کبھی خراب نہیں دیتا ہے نا، سچ بولتا ہے، دھوکہ نہیں دیتا ہے، تو ہر کوئی پسند کرتا ہے اس کو. دنیا کا فائدہ ہو اور آخرت کا فائدہ تو ہونے ہی والا ہے، ظاہر سی بات ہے اچھے اخلاق کی وجہ. چلیے آئیے، تو سب سے وزنی عمل ہو گیا، سب سے افضل عمل ہو گیا، جنت میں جانے کی سب سے بڑی وجوہات میں سے سیکنڈ وجہ بن گیا. آگے بڑھتے یاد رکھیے، اور یہ چند ہی باتیں جو قرآن و سنت سے میں رکھ رہا ہوں، ایسی لاتعداد باتیں حدیث میں آتی ہے اخلاق کے بارے میں. چلیے آگے بڑھتے ہیں، اخلاق کے تعلق سے کچھ باتیں اور دیکھتے ہیں. جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا روز قیامت میرے محبوب ترین، کس کے محبوب؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور نزدیک ترین وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق اچھے ہوں. روز قیامت میرے محبوب ترین مطلب میں جن سے محبت کروں گا وہ ہوں گے جو اچھے اخلاق کے حامل ہوں گے، اور مجھ سے نزدیک ترین جو سب سے قریب رہیں گا میرے سے جنت میں وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہوں. سبحان اللہ. مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں رفاقت. دیکھیے انبیاء علیہ السلام معمولی شخصیات نہیں ہیں، جنت میں ان کے الگ مقامات ہوں گے. ہر کوئی ان کے اطراف نہیں ہو سکتا، نہ ہر کوئی ان کے پاس جا کر مل سکتا ہے. ایک ان کا مقام ہے، ظاہر سے اتنے اجر اتنے اعمال کی ایک مقام پہ رہیں گے وہ. تو ظاہر سی بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کون نہیں ہونا چاہتا. خود انبیاء نے جس کے امت میں آنے کی خواہش کی کہ کاش ہم اس کے امتی ہوتے، یا وعدہ لیا گیا کہ تمہارے موجودگی میں اگر وہ نبی آ جائے جس کا وعدہ کیا جائے، تو قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ تمام انبیاء نے کہا ہم اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کریں گے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ قیامت کے روز میرے محبوب ترین مطلب میں جن سے محبت کروں گا، ایک تو یہ کہ میں دعویٰ کروں کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ بولے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. جیسا کہ یہاں کئی لوگ دعوے دار ہیں کہ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے، یہ دعویٰ سچا نہیں ہے. اللہ نے کس کے بارے میں اعلان کیا کہ وہ کس سے محبت کرتا ہے، یہ سچا ہے. آپ سمجھے نا. ہر قوم کہہ رہی ہے ہم اللہ سے محبت، یہود کہہ رہے ہیں اللہ سے اللہ کے محبوب بندے، نصارہ کہہ رہے ہیں اللہ کے محبوب بندے، ہم کہہ رہے ہیں اللہ کے محبوب بندے. اللہ نے کس کے بارے میں کہا؟ ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہیتا ہوں. نہیں، رسول اللہ علیہ وسلم کس کو چہیتا مانتے ہیں وہ دیکھیے نا. میں اپنے طرف سے کہوں کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو یہ تو ون سائڈ ہوئی. سامنے والا کہے کہ میں محبت کرتا ہوں، یہ اصل چیز ہے. تو اللہ کے رسول فرما رہے میرے محبوب ترین لوگ مطلب جن سے میں محبت کروں گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل کرنے کا طریقہ اچھے اخلاق. اور جو روز قیامت میرے نزدیک ترین ہوں گے، کلوزسٹ جس کو بولیں گے، کمپینینز ہوں گے، نزدیک رہیں گے روز قیامت، میری صحبت اختیار کریں گے، وہ کون ہوں گے؟ جن کے اخلاق اچھے ہوں. اب بتائیے کیا باقی رہا اخلاق کا؟ میزان میں سب سے بھاری عمل میں سب سے افضل عمل، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے قریب رہنے والا عمل، جنت میں جانے کی وجوہات میں سے دوسرے نمبر کا سب سے اہم عمل. کیا بتاؤں میں کتنے اس کے فائدے ہیں؟ تو ظاہر سے اتنے فائدے ہیں تو آسان کام تو ہوگا نہیں نا، نیچرل ہے. ایسا ایمان کے اتنے فائدے ہیں تو ایمان لانا، ایمان پہ چلنا کوئی مذاق ہے؟ ہاتھ میں آگ کا انگارہ لینے جیسی حالت ہو جاتے ہیں. تو یہاں اخلاق کی بات ہو رہی ہے، اتنے فضائل ہے تو اس کو اختیار کرنا معمولی بات ہے نہیں، محنت کا کام ہے. اپنے آپ کو، اپنی نفس کو جھونک دینا پڑے گا، اپنی بدعمالیوں کو، اپنی برائیوں کو کنٹرول کرنا پڑے گا. چونکہ نفس کی خصوصیت کیا ہے، یا خصوصیت نہیں کہیں گے، خامی کیا ہے معلوم آپ کو؟ ہماری جو نفس ہوتی ہے وہ ایک جنگلی شیر کے جیسی ہے. اگر اس کو کمپلیٹ کنٹرول میں رکھیں گے تو صحیح چلتی ہے، ذرا بار بھی چھوٹ دیں گے تو مالک پہ اٹیک کرتے. تو ایک بار آپ نفس کو چھوڑ دیجئے بد اخلاقی کے معاملے میں، اتنی بد اخلاقیاں کرتی کہ شیطان بھی شرما جاتا ہے کہ کیا انسان ہے، کیا ابن آدم ہے، اتنی وہ ہوتی ہے عادت. تو لہٰذا اس کے لیے بہت محنت کی ضرورت ہے عادت کی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہم چاہتے ہیں اور آپ سے جنت میں قریب رہنا چاہتے ہیں تو اچھے اخلاق کو ہم کو اپنانا پڑے گا. چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا